أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 اور 66 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں اور کل کے درس میں بھی مختلف اللہ پاک کی قدرت کے اور اللہ پاک کی طاقت کے دلائل ذکر ہوئے کہ اس کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر کوئی انسان تکلیف میں آ جائے، مصیبت میں آ جائے، آزمائش میں آ جائے، مضطر ہو جائے، مجبور بے کس ہو جائے، تو ایسے موقع پہ بھی انسان کے لیے صرف اور صرف سہارا کس ذات کا ہے؟ اللہ پاک کا سہارا ہے. جب اللہ پاک کی ذات ہی سب سے بڑی ہے اور اللہ پاک ہی ہر فیصلے پر قادر مطلق ہے، تو اب قیامت کا آنا اور پوری مخلوقات کا زمین سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہونا اور اس حساب کتاب کی بنیاد پر اللہ پاک کا فیصلے کرنا، یہ بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اب جو منکر مشرک کافر تھے، ان کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ بھئی اگر واقعی اللہ پاک کی ذات اتنی بڑی ہے اور اگر واقعی قیامت کے دن نے آنا ہے تو پھر ہمیں بتا دیں کہ جی قیامت کے آنے کا وقت کیا ہے. بہت غور کیجئے گا دوستو، اگر قیامت کا آنا یقینی ہے اور قیامت نے آنا ہے تو پھر بتا دیں کہ قیامت کے آنے کا وقت کیا ہے. یہ سوال مشرکین نے، منکرین نے، کفار نے جگہ جگہ کیا ہے، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اس کا ذکر ہے کہ اگر واقعی ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو ایسا کب ہوگا، اس میں اور کتنا عرصہ لگے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ علم کہ قیامت کے آنے کا حتمی اور یقینی وقت کیا ہے، یہ علم صرف اللہ پاک نے اپنی ذات تک رکھا ہے، اور کسی کو اس کا حتمی اور یقینی علم نہیں دیا گیا. اس لیے احادیث پاک میں صراحت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے اس پوچھنے والے سے کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا وہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی جیسے آپ کو قیامت کے آنے کا حتمی علم نہیں، مجھے بھی اس کا حتمی علم نہیں ہے کب آئے گی. پھر اس سائل نے پوچھا کہ پھر قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے پھر قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی. اب قیامت کے قرب کی نشانیاں ضرور بتائی، لیکن قیامت کے وقوع کا حتمی اور یقینی علم اور وقت نہیں بتایا گیا. اس پر ان کو شبہ ہوتا تھا کہ بھئی ایک چیز کا وقت نہیں بتایا جا رہا تو اس کا مطلب ہے وہ چیز ہے ہی نہیں. تو اب دیکھیں، انسان صرف اگر اپنی عقل پہ زور دے تو عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ اگر کسی چیز کے وقت کا علم نہیں تو اس سے یہ بات کبھی لازم نہیں آئے گی کہ وہ چیز بھی نہیں. مثال کے طور پہ آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں بھئی آپ آتے نہیں ہمارے ہاں، وہ کہے کہ جی میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ. اچھا جی کب آئیں گے؟ یہ نہیں بتا سکتا، وعدہ نہیں کر سکتا کسی وقت کا، لیکن ضرور آؤں گا. تو آپ کہیں کہ بھئی آپ کا وقت نہ بتانا دلیل ہے کہ آپ نے آنا ہی نہیں. یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. وہ وقت اس لیے نہیں بتا رہا کہ اس کو اندازہ ہے کہ میں مصروف آدمی ہوں، دائیں بائیں کچھ بھی ہو جائے، وقت حتمی کر دوں پھر پہنچ نہیں سکوں، جھوٹا ہو جاؤں گا.
تو وقت کے حتمی نہ ہونے سے کبھی لازم نہیں آتا کہ اس چیز کا وجود ہی نہ ہو، اس کا انکار ہو جائے۔ تو اس بات کی اللہ پاک نے وضاحت فرمائی کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، قیامت کا وقوع یقینی ہے، لیکن وقت کیا ہے یہ بات غیب میں سے ہے، اور غیب کلی کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، دیکھیں آیت پہ غور کریں، جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ نہیں جانتا الغیب، غیب کو، الا اللہ، سوائے اللہ کی ذات کے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کافروں کو یہ ادراک کبھی نہیں ہو سکتا کہ کس وقت ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ ہمیں وقت دے دیا جائے، یہ کبھی نہیں بتایا جا سکتا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں یعنی آخرت کے بارے میں ان کا علم وہ ناقص ہو چکا۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ قیامت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس بارے میں اندھے ہو چکے ہیں۔ آیت کی خوبصورتی دیکھیں دوستو، 3 درجات ذکر کیے، اس کو ہمارے مفسرین نے لکھا انتقالات ثلاثہ، انتقالات ثلاثہ۔ انتقال کہتے ہیں انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے، کہتے ہیں بھئی میں یہاں سے وہاں منتقل ہو گیا، شفٹ ہو گیا، جگہ بدل گئی۔ انتقال منتقل ہونا، اور ثلاثہ کے معنی 3۔ اس ایک آیت میں اللہ پاک نے قیامت کے منکرین کی 3 حالتوں کو ذکر کیا، لیکن ترتیب کیا رکھی؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ قیامت کے بارے میں ان کا علم وہ ناممکن ہے کہ ان کو ہو جائے، وہ اس علم سے دور ہو گئے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس بارے میں وہ شک میں پڑ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا اس بارے میں وہ بالکل اندھے ہو گئے۔ اندھا ہونا کنایا ہے انکار سے، انکار سے۔ اب علماء کی بات سمجھے دوستو، مفسرین نے یہاں نکتہ لکھا کہ دیکھیں اس سے بات سمجھ میں آئی کہ سب سے پہلے دین کا صحیح علم اگر انسان تک نہ پہنچے، اس نے پہلا درجہ ضائع کر دیا، لازماً اس کے نتیجے میں یہ شک والی زندگی میں آئے گا، شکوک والی زندگی میں آئے گا، اور شک کے بعد تیسرا درجہ یہ ہوگا کہ یہ اس چیز کا انکار کر دے گا۔ اس لیے علم نبوت اگر امت سے چلا جائے، علم صحیح، ایک ہے نفس علم، ایک ہے علم صحیح، یہ امت صحیح علم کی مکلف اور پابند ہے۔ آج صحیح علم نہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جاتے، شکوک و شبہات، اور یہ شکوک و شبہات بالآخر انسان کو کہاں لے جاتے ہیں؟ انکار کے اندر گرا دیتے، ہے ہی نہیں۔ آج ذہنی طور پر، زبانی نہیں ہوگا لیکن ذہنی طور پر یقین کرے اس امت میں بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو مغیبات یعنی غیب کے بارے میں شک اور تردد میں مبتلا ہو چکا، وہ مطمئن نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر شکوک ہے، شبہات ہے، اعتراضات ہے، اور بعض لوگ جری ہو کر کہتے ہیں یہ تو سرے سے بس ایک کہانیاں گڑھ دی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے دین کا صحیح علم انسان کے ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے، ورنہ انسان شک میں گرتا ہے، شک سے انکار میں چلا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے وضاحت کی کہ یہ قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور قیامت کا علم یہ غیب میں سے ہے، اور یہ غیب صرف کس ذات کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ قیامت کا حتمی علم اللہ پاک نے
اس کائنات میں کسی کو نہیں دیا کہ وہ کب آئے گی۔ ہاں آپ علیہ السلام نے اس کی نشانیاں بتائی، علامات بتائی۔ پھر علامات کے دو درجے، ایک علامات صغرا ہے، ایک علامات کبرا ہے۔ ایک چھوٹی علامات ہے، ایک بڑی علامات ہے۔ چھوٹی علامات کون سی ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ جب تک دنیا میں تشریف نہیں لاتے، ان کی آمد سے پہلے کی جتنی علامات ہوگی وہ قیامت کی چھوٹی علامات ہے، صغرا ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ عام ہو جائے گا، خیانت عام ہو جائے گی، خلاف ورزی عام ہو جائے گی، نافرمانی عام ہو جائے گی، دھوکہ عام ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں، یہ علامات صغرا ہے۔ اور پھر جب حضرت مہدی علیہ الرحمہ تشریف لے آئیں گے تو ان کی آمد سے لے کر قیامت کے واقع ہونے تک کی جتنی نشانیاں ہوگی وہ سب کیا ہے؟ علامات کبرا ہے، وہ بڑی علامات ہے۔ پھر حضرت مہدی ہے، ظہور دجال ہے، نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، خروج یاجوج و ماجوج ہے، آسمان سے دھوئیں کا نکلنا ہے، زمین سے دابۃ الارض ایک چوپائے کا نکل کر لوگوں سے بات چیت کرنا ہے، یہ سب کی سب پھر قیامت کی بڑی علامات ہیں۔ اب آپ علیہ السلام نے دونوں علامات ضرور ذکر کی، پہلے چھوٹی پھر بڑی، لیکن پھر بھی قیامت کا حتمی وقت، حتمی علم یہ نہیں ہے دوست، یہ مخفی ہے۔ اس لیے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ امام دار الہجرہ امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، مدینہ منورہ کا امام کن کو کہتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، اس لیے کہ ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزارتے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا۔ ایک ایک وقت میں ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، اتنا بڑا مجمع کہ درمیان میں مکبرین جیسے ہوتے ہیں نا نماز میں، اگر اسپیکر نہیں چلے تو تکبیر کہی جائے، تو اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا کہ درمیان میں ایک طالب علم مکبر بن جاتا تھا کہ اب حضرت نے یہ بات کی، وہ پھر پیچھے والا کہتا تھا حضرت نے یہ بات کی، وہ کہتا رہا پیچھے یہ، اتنا بڑا مجمع ایک وقت میں۔ تو مدینہ منورہ کے بڑے عاشق تھے اور اس فکر میں رہے ہمیشہ ساری زندگی کہ میری موت مدینہ میں آئے اور میری قبر جنت البقیع بن جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ساری زندگی یہ طلب رہی کہ موت مدینہ میں آئے اور قبر کہاں بن جائے؟ جنت البقیع میں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اب دل میں بڑی تڑپ ہوئی کہ بھئی مدینہ مکہ سے اتنا قریب ہے اور اتنا عرصہ ہوا حج عمرے پہ حاضری نہیں ہوئی، تو حج کا ارادہ کیا۔ حج فرض کر چکے تھے، حج فرض کر چکے تھے، نفلی حج کا ارادہ کر رہے ہیں، لیکن جب ارادہ کیا تو اب دل میں خیال آیا کہ اگر مدینہ سے نکلنے کے بعد انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو جنت البقیع نہیں ملے گی۔ اب شک ہو گیا نا، تو اب پریشان ہو گئے، ادھر حج کی خواہش بھی دل میں، ادھر جنت البقیع کی جدائی بھی برداشت نہیں۔ تو خیال آیا کہ چلو 2 رکعت پڑھ کے حضور علیہ السلام کے روضہ مبارکہ پہ میں مراقبہ کر لیتا ہوں، استخارہ کر لیتا ہوں۔ 2 رکعت پڑھی استخارے کی نیت سے، اور امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ جا کر حضور علیہ السلام کی قبر اطہر پہ بیٹھ گئے، مراقب ہو گئے کہ استخارے میں جواب کیا آتا ہے۔ استخارے میں کیا دیکھا کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ کر دیا۔ یہ اٹھ گئے، اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ علیہ السلام نے مجھے کیا اشارہ دیا ہے۔ 5 انگلیوں سے آیا یہ اشارہ ہے کہ بھئی آپ کی زندگی کے 5 سال باقی ہے تو آپ چلے جائیں، 5 مہینے باقی ہے، کیا 5 دن باقی ہے، 5 ہفتے ہیں، یا منع فرما رہے ہیں، کیا اشارہ ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اب اور پریشان ہو گئے۔ تو اس زمانے کے جو تعبیر الرؤیا کے امام تھے، خوابوں کی تعبیر بتانے والے، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ نے بڑا مقام دیا تھا خوابوں کی تعبیر کا۔ ان کے پاس شاگرد بھیجا کہ جائیں ان سے ملیں اور ان کو کہے کہ ایک شخص نے مدینہ میں خواب دیکھا
اور حضور کی قبر پہ مراقبہ کیا، اور مقصد یہ تھا کہ حج پہ جائیں نہ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے روضہ مبارکہ سے اشارہ دیا ہاتھ کا، اس کا کیا مطلب ہے، لیکن میرا نام نہیں بتائیں گے۔ شاگرد کو کہا، شاگرد گئے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں، ایک خواب ہے، اس کی تعبیر چاہیے، فرمائیے۔ کہ ایک شخص نے مدینہ میں استخارے کیا حضور علیہ السلام کی قبر اطہر پہ، اور مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ میں مدینہ سے نکلوں نہ نکلوں۔ تو جب استخارے میں جواب آیا، آپ علیہ السلام نے 5 انگلیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ علامہ ابن سیرین نے فرمایا، خواب دیکھنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ کہا یہ نہیں بتائیں گے تو پھر میں جواب نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ یہ عام آدمی کا خواب ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی عام آدمی کا خواب نہیں ہے، بہت بڑے انسان نے دیکھا ہے۔ اب نام بتائیں۔ اب دیکھیں نا، اس سے بھی آداب سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب ہمارے جیسا کمزور ہوتا تو کہتا کہ یار پھر واپس مدینہ جاؤں گا، استاد سے پوچھوں گا ہاں یا نہ، پھر چلو بتا دیں۔ نہیں، وہ بھی امانت تھی، واپس گئے، مدینہ آئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کہ حضرت وہ تو فرما رہے ہیں جب تک نام نہیں بتائیں گے تو تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلے نام بتا دیں۔ یہ پھر واپس آئے علامہ ابن سیرین کے پاس، فرمایا کہ خواب دیکھنے والے ہمارے استاذ امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ ابن سیرین نے فرمایا یہ خواب اس وقت اس زمین پر امام مالک کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ انہی کا خواب ہو سکتا، اتنا بڑا خواب ان کا ہے۔ فرمایا اب جا کے اپنے استاذ کو تعبیر بتاؤ کہ حضور علیہ السلام نے اشارہ دیا کہ اے مالک ابن انس، آپ نے سوال ایسی چیز کا پوچھا ہے کہ جس کا تعلق ان 5 چیزوں میں سے ہے کہ جن 5 چیزوں کا علم اللہ نے اپنے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یہ سوال ان 5 میں سے ہیں، اور وہ 5 چیزیں قرآن کریم میں سورہ لقمان کے آخر میں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ 5 چیزیں ایک آیت میں۔ پر میں یہ سوال ان 5 میں سے کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اشارہ دیا کہ مالک ابن انس یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ مغیبات میں سے ہے، ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، سب سے پہلا اللہ ہی کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور کسی کے پاس نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْث، اللہ ہی کے پاس ہے کہ بارش کب برسے گی۔ یہ تو ہمارے انداز تخمین ہے نا۔ آج اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں۔ کیا بتا دیتے ہیں؟ پھر دیکھ لیتے ہیں ہم بھی کبھی کبھی اس کا تماشا۔ ناقص چیزیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس پہ بھی اعتراض کہ آج کی مشینیں بتا دیتی ہے، 6-7 مہینے کے بعد بتا دیتی ہے کہ جی نر ہے مادہ ہے، مذکر ہے مؤنث ہے۔ تو آج کی مشین تو اتنی ترقی کر گئی۔ تو اس میں یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ باوجود ان تمام چیزوں کے پھر بھی غلطیاں ہوتی ہے۔ چلو مان لیا، علماء فرماتے ہیں کہ مشین بتا رہی ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، لیکن آیا مشین اس بچے کے دین کو، اس کے اخلاق کو، اس کے مزاج کو، اس کے کردار کو، اس کی سرشت کو یہ بتا سکتی ہے؟ اللہ پاک نے تو عموماً فرمایا ماں کے رحم میں کیا ہے، اس بچے کی زندگی کیا ہوگی، یہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ آگے چل کے کافر بنے گا یا مسلمان رہے گا، یہ کس کے مزاج پہ جائے گا، اس کے اخلاق کیا ہوں گے۔ ایسی مشین تو نہیں ہے نا دوستو۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، یہ بھی صرف اللہ جانتے ہیں۔ انسان کتنی تدبیریں بناتا ہے دوستو،
کل یہاں جائیں گے، پھر اتنے بجے یہاں جائیں گے، پھر اتنے بجے یہاں جائیں گے. رات کو ایسا کام آیا کہ کل کے سارے کام تلچٹ ہو گئے. تقدیر تدبیر پہ غالب آ جاتی ہے. اور پانچویں چیز وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہ تھا سوال امام مالک رحمۃ اللہ. کوئی نفس نہیں جان سکتا کہ اس کی موت کہاں آئے گی. تو فرمایا آپ کا سوال اس بارے میں کیا گیا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ تو مغیبات ہیں. مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، ہم کہاں مریں گے، موت کہاں آئے گی، قبر کہاں نصیب ہوگی. اصل یہ ہے کہ اس زندگی کی تیاری کتنی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو کتنا تیار کر کے رکھا ہوا ہے. وہ مشہور ہے نا کہ سوات کے والی تھے نا، والی سوات. سوات جو ہمارا پاکستان کا خوبصورت تفریحی مقام ہے، تو اس زمانے میں یہ والی ہوا کرتے تھے، والی سوات اور والی قلات، والی باولپور، یہ سب. تو سوات کے والی تھے. والی تو بڑے لوگ ہوتے تھے. تو اس نے کیا کیا، اپنے لیے قبر بنائی بڑی خوبصورت. ہم نے دیکھی ہے والی سوات کی قبر. اس نے قبر بنائی سنگ مرمر کی، ایک بڑی خوبصورت جگہ پر ہے، اس کو خاص کیا. اور اس زمانے کے بزرگ تھے جو یہ سیدو شریف ہے نا، سیدو بابا جو مشہور ہے، یہ بڑے اللہ کے ولی گزرے. تو سیدو بابا سے کہا، ان کو بلا کے نا، کہ دیکھیں حضرت، میں نے اپنے لیے پہلے سے قبر بنا لی، تیار کر لی. اس نے کہا والی صاحب آپ قبر بنا لے، کمال یہ نہیں ہے اپنے آپ کو قبر کے لیے بنا لیں. قبر تو بہت سارے لوگ بنا لیں گے، لیکن آپ قبر کے لیے بن جائے، اصل چیز یہ ہے. ہم نے ان کی قبر دیکھی، اس کو بند کیا گیا ہے. اس پہ بہرحال عبرت کا بڑا ایک واقعہ بھی ہے، اب وقت نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ انسان آخرت کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے. کس وقت کیا ہو جائے، کیا ہو جائے، زندگی کب ساتھ چھوڑ دے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.